جب ان کے دل پر اثر ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دوسرے کے میدان میں ہاتھ کو اسلام کو آگے آ جائیے. یہ بھی مسلمان ہو گئے. ابھی نے تلوار اٹھائی اور واپس جب واپس پہنچے تو ساتھ نام بیٹھے ہوئے تھے اس قبیلہ کے لوگ بھی تھے. انہوں نے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ شخص وہ نہیں ہے جس شخص کو میں نے بھیجا تھا. یہ بدلا ہوا تھا. دور سے آتے ہی پہچانتے اور وہی بات آئی کہ بھائی میں نے تمہیں ایک ٹاسک دے کے بھیجا تم نے کیا یا نہیں. کبھی میرے ساتھ ہوا یہ معاملہ. اب میرے ساتھ ناراض ہوں آپ کو چاہتے ہوں بات نہیں. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اس بات پر غصے ہوئے کہنے لگے اچھا میں اس کو جا کر ناک نکالتا. اب یہ تلوار لے کے چل پڑے. مسجد میں رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ پریشانی کے ساتھ ان کو ملے اور انہوں نے ان کے سامنے بھی اللہ کا قرآن سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے سامنے کفار میں سے جب بھی کوئی آتا تھا تو آپ علیہ وسلم اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ قرآن مجید دلوں کا مقناطیس ہے. یہ دلوں کو کھینچتا ہے. چنانچہ جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو ان کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے بھی اس کو قبول کیا, اسلام کو قبول کیا. اب واپس آئے تو صورتحال عجیب. شکار کرنے تو آئے, شکار ہوتے تھے تو واپسی پر انہوں نے اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو اتنے عرصے سے میں یہاں تمہارا امیر تھا, قبیلے کا سردار, تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے بہتر سردار نہیں دیکھا, تم ایک اچھے انسان ہو اور ایک خیال رکھتے ہو, آپس میں اتفاق محبت تمہاری وجہ سے ہے, تم نے قبیلے کا نام روشن کیا ہے اور ہم تمہارے ساتھ بے طرح محبت کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر چاہتے ہو کہ میں قبیلے کا سردار رکھوں تو میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا, تم بھی قبول کر لیا, اور اگر نہیں قبول کرتے تو آج کے بعد میں قبیلے کی سرداری سے معذرت خواہ ہوں. ان کی یہ دعوت ایسی کام آئی کہ پورے قبیلے نے ایک دن میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان. تو مسلم مہیلاؤں نے بہت اعلیٰ کام کیا گیا. جب نبی علیہ السلام صبح میں تشریف لائے تو آپ نے 4 دن وہاں قیام کرنا ہے. یوں سمجھیں کہ ہجرت میں لگے 10 دن, 3 دن غائب دور والے اور 7 دن سفر والے, تو 10 دن لگے مدینہ طیبہ پہنچنے میں, تو 4 دن قیام وہاں رہا تو 14 دن. پھر نبی علیہ السلام کو پاس ہے یہاں یہ جو بستی تھی یہاں تشریف لائے, اس وقت اس کا نام یثرب تھا, مگر نبی علیہ السلام نے اس کا نام مدینہ رکھا, طیبہ رکھا, کعبہ رکھا. جس طرح اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں, نبی علیہ السلام کے 99 نام, علماء نے اپنی کتابوں میں مدینہ طیبہ کے بھی 99 نام دیے. عربوں میں یہ عادت تھی کہ جو چیز بہت پسندیدہ ہوتی تھی اس کے کئی نام ہوتے ہیں, جیسے گھوڑے کے 25 سے زیادہ نام ہیں اور اس کے 25 سے زیادہ نام ہیں عربوں کے لیے. تو اسی طرح اس شہر کے بھی بڑے زیادہ نام یہ پسندیدہ ہے. نبی علیہ السلام نے یہاں آ کر فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کے جھونپڑے جیسا ایک جھونپڑا بنا, عریش موسیٰ. چنانچہ صحابہ کرام نے ارادہ کیا تو یہ 3 بچے تھے, سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ. ان کی ایک زمین تھی جو ان کے گارڈین کے پاس, صدیق اکبر نے وہ زمین خریدی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دی.
نبی شام نے اس کے اوپر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا. یہ مسجد نبی کی تعمیر کی. شروع میں جو ستون تھے وہ کھجوروں کے تنے تھے اور اس کے اوپر جو چھت تھی وہ بھی کھجوروں کے پتے تھے، لٹکے ہوتے تھے، اور چھت اتنی نیچے تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی لمبے قد کا بندہ کھڑا ہوتا اس کے سر کے اوپر سے کئی دفعہ لگتے، اور اگر بارش ہو جاتی تو زمین کے اوپر سے گر جاتا. تو صحابہ کرام نے گول پتھر چل کے نیچے پر چھت بچھایا. اب بتائیے اس وقت تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس مسجد کی یہ اقتدار کی جا رہی ہے اس نے بالآخر پوری دنیا کی مساجد امام بننا ہے، مرکز بننا ہے. دیکھیں ایک نقطے کی بات یاد رکھیں، جب تاریخ بن جاتی ہے پھر تو اپنے طرح سب مانتے ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے بارے میں ہندو بھی نعت لکھتے ہیں، سکھوں نے بھی نعت کا کلام لکھا، انگریزوں نے بھی کتابیں لکھی، نعتیہ اور اچھے الفاظ تھے. کیوں؟ تاریخ بن چکی ہے. جب بن جاتی ہے تو اپنے طرح سب مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات گریٹنیس یہ ہوتی ہے، عظمت یہ ہوتی ہے کہ جب تاریخ بن رہی ہو اور ابھی کچھ سامنے نظر نہ آتا ہو اس وقت بھی اس کو تسلیم کر لیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ جب ابھی یہ تاریخ بننی شروع ہوئی تھی آنکھ سے کچھ نہیں نظر آتا تھا، انہوں نے اس تاریخ کو اس وقت تسلیم کیا. اس لیے اس امت میں سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ جماعت چنانچہ چھوٹی سی مسجد نبی علیہ السلام نے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنائی ہے، صفہ اس کو کہتے ہیں عربی میں. اور کیونکہ اردو زبان میں عربی کے بہت سارے الفاظ مشتہر لیے گئے ہیں تو ہماری زبان میں جس کو صوفہ کہتے ہیں نا یہ صفہ چل گیا، وہ اسی سے مستعار لیا گیا ہے. صوفہ کہتے بن بیٹھنے کی جگہ جو تھوڑی سی اونچی ہوگی. چنانچہ نبی علیہ السلام جہاں خوشی فرما ہوتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ حالہ بنا کر بیٹھے تھے، دائرہ بنا کر بیٹھتے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو دین سکھایا. یہی مسجد کی محفل تھی جس میں ان کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ صفہ دین اسلام کی سب سے پہلی ضرورت تھی. عام طور پر تو یہاں پر وہ لوگ رہتے تھے جو مہاجرین تھے اور انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف رکھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے حضرات یہ یہاں ہوتے ہیں جن کا اوڑھنا بچھانا سب کچھ دین کے لیے ہوتا ہے. ان میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے قاری ہیں. چنانچہ وہ آنے والوں کو قرآن مجید کی قرأت کرتے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے منتظم تھے، وہ گویا کہ ان سے منی کرتے تھے. اور ان میں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن سعید العاص، یہ زمانے جاہلیت سے بڑے خوشنویس، لکھنا بہت اچھا پینٹر تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کے دین میں کتابت کا سکھانا ہے. اب ان کا سلیبس کیا تھا؟ قرآن مجید ان کا سلیبس تھا.
اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کو تفصیل سے کھول کر سمجھنا، تفصیل سے کھول کر سمجھنا. یہ تو وہی میرا للناس ما نزل الیہم. اور ان کے لیے کوئی یونیورسٹیوں کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے متعین نہیں، 24 گھنٹے. چنانچہ جس وقت دین نبی شام تشریف لاتے سیکھنے سکھانے کا عمل اس وقت شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی شام مسجد میں تشریف لایا تو دیکھا کہ سیدنا علی کے فلاں کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، ذرا اونچی تلاوت کر رہے ہیں. جب دونوں نے نفل پڑھ لیے نبی اسلام نے بلایا اور فرمایا ابو بکر تم اتنے آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو تیروں کے پیٹ جانتی ہے، مجھے اونچے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ عمر تم اونچے کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طوطوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو گرا رہا تھا. تو نبی اسلام نے دونوں کو بات سمجھایا اور میں ابو بکر تم تھوڑا سا اونچا پڑھو اور عمر تم تھوڑا سا آہستہ پڑھو. تو دیکھو رات کو بھی سیکھنے سکھانے کے لیے عمل جاری ہے. تو جس وقت نبی اسلام تشریف لاتے یہ عمل چنانچہ اس میں جیسے پیریڈ لگتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ سبجیکٹ بیٹھ کے طلباء پڑھتے ہیں. کچھ ایسے لوگ تھے جو ذکر عبادت میں لگے رہتے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے تھے. چنانچہ مشورہ نبی اسلام تشریف لائے تو ایک جماعت ذکر کر رہی تھی، ایک جماعت سیکھ سکھا رہی تھی. تو جو عبادت کر رہے تھے ان کے قریب سے گزر کر نبی اسلام سیکھنے سکھانے والوں کے پاس آ کر بیٹھے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں بھی معلم بن کر مبعوث ہوا ہوں، اس لیے میں یہاں تھا. لہذا جو دین کے طلباء ہیں علم دین کے ان کو اس خطبہ کے ساتھ ایک روحانی منانا ہے. وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا سب سے پہلا جامعہ یہ تھا، یہاں سے. اچھا اب دیکھیں جب تک شاگرد پر استاد محنت کرتا ہے تو استاد کی عظمت شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے. اتنا اچھا استاد. چنانچہ نبی علیہ السلام کی عظمت کو دیکھنا ہو تو صدیق اکرام کی زندگی کو دیکھیں، عمر فاروق کی زندگی کو دیکھیں، عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیں، علی المرتضیٰ کی زندگیوں کو دیکھیں. ان صحابہ کرام کی یہ درخشاں زندگیاں ان کے استاد کی عظمت کا منہ بول کر سکتے. اب کیسا ہوا جنہوں نے ان بچوں کو ایسا بنایا. پھر نبی علیہ السلام جب کہیں معلم بنا کر بھیجتے تو انہی میں سے بنا کر بھیجا جاتا تو یہ دین سیکھتے تھے. جو صحابہ کرام شہر میں رہتے یا اپنے گھروں سے دور ہوتے تھے وہ کچھ عرصے کے بعد آ کر انہیں سے پوچھنے تھے قرآن کی کوئی نئی آیت ہے تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہاں قرآن کی آیت ہے. یہی تو وہ واقعہ پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قسم کھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں. تو ایک بکریاں چرانے والے صحابی تھے، وہ آئے پوچھنے لگے کہ قرآن کی کوئی آیتیں نہیں اتری. ان کو بتایا یہ اتری تو وہ بہت غصے میں آیا. تو کسی نے پوچھا کہ تم غصے میں کیوں ہو؟ کہنے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے؟ وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کا قسم کھانی پڑ رہی ہے؟ ایسے اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، دل پر عمل کرنے والے، تقویٰ کی زندگی گزارنے والے، زہد کی دنیا کی فکر رکھنے والے، یہ منور شخصیتیں تھیں. یہ وہ حضرات تھے جو چلتا پھرتا دین کا منہ بولتا ثبوت ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے. فوراً انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے جو وقت کر دیا. چنانچہ ان میں سے معاذ بن جبل اسلام کے صحابی تھے. ان کو نبی علیہ السلام نے
یمن کی طرف لے جاتا ہے معلم بنانا. اور دیکھو یہ جو معلم بنا کر بھیجنا ہے اس کا نبی علیہ السلام کے نزدیک کیا وقار تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اونٹنی سے سوار ہو تو وہ سوار ہو گئے. نبی علیہ السلام نے اس کی ریل پکڑ لی اور پکڑ کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. حکمن اپنے صحابی کو سواری پہ بٹھایا اور خود ساتھ چل رہے ہیں کہ میں مدینہ کے کنارے تک تمہیں پہنچاؤں. اللہ اکبر کریگا کسی کی عزت سے ان کو رخصت کر رہے ہیں. اور جب رخصت کرتے ہوئے نبی السلام نے ان کو یہ بات کہی تھی معاذ جا تو رہے ہو جب لوٹ کر تم واپس آؤ گے ہم اس دنیا سے پردہ کر دیں گے. معاذ بن جبل کو اللہ نے کیا دل دیا ایسی بات کو سن لی اور برداشت کر کے کہ نبی السلام کو فرماتے ہیں کہ معاذ تم جا رہے ہو جب لوٹ کر آؤ گے ہم اس دنیا سے پردہ کر دیں گے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرات کو معلم بنا کر آگے کی جاتا ہے. یہی محسوس صاحب ہو جاتی تھی. صاحب اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے جو یہاں رہتے تھے وہ اعتکاف کی نیت سے لیٹ جاتے تھے. انہیں میں پھر بلال لانا کی اذان آیا کرتی جس آواز کو سننے کے لیے صحابہ ترس رہے اور اس آواز کو سن کر صحابہ وضو کرتے اور مسجد کی بیٹھتے. پھر صحابہ مسجد میں جو ہے صف بنا کر بیٹھ جاتا انتظار. جیسے ہی نبی علیہ السلام حجرے کا دروازہ کھول کر تشریف لاتے تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے صف بناتے اور پھر اسی مسجد میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے. آج ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں نا فجر کی نماز پڑھنے عشاء پڑھنے تو امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں. ان کا قرآن دل سے کیسا اثر کرتا ہے آپ سوچیں. وہ بھی کیا منظر ہوتا جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں اور صحابہ آپ کا قرآن سنتے ہوں. اللہ اکبر کبیر کیا عجیب مسجد نبوی میں وہ کیفیت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہوں گے رکوع سے اٹھتے ہوئے کہ سمع اللہ لمن حمدہ تو صحابہ اس کے جواب میں فوراً کہتے تھے ربنا لک الحمد. اے اللہ سب کا ساتھ کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہے. تو دیکھو یہ چھوٹی سی جگہ ہے مگر اس کے ساتھ جاتے بہت عجیب عجیب بات ہے. چنانچہ جامعہ میں پڑھنے والے طلباء کا امتحان بھی ہوتا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ جو طلباء جہاں پڑھتے ہیں تو ان کا کورس ہوتا ہے پڑھانے والا پڑھاتا ہے پھر اس کے بعد امتحان ہوتا ہے. ان کا بھی امتحان ہوتا تو ممتحن کون تھا؟ ممتحن اللہ رب العزت. امتحان کس نے لیا؟ اللہ رب العزت نے لیا. اور پیپر کا نام کیا تھا؟ تقویٰ. ہوتا ہے نا پیپر کا نام یہ کون سا پیپر ہے تو پیپر کا نام تقویٰ تھا. اور ممتحن اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے تقویٰ کا امتحان اللہ نے لیا. اللہ رب العزت ممتحن امتحان اللہ امتحان لیا اللہ نے قلوبہم للتقویٰ ان کے دلوں کو تقویٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بولا فرمایا وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. پاک کر دیا. اچھا یا اللہ جو پاس ہو جاتے ہیں بچے کو امتحان کو خوشخبری دیتے ہیں تو ان کو انعام دیتے ہیں تو کوئی انعام بھی ملا.
انعام ہی تو دیا تھا میں نے، جو میں نے کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا، تو اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. میں نے خوشی کا اظہار دنیا میں کر دیا، بتا دیا تھا کہ میں ان سے خوش ہوں. یہ وہ اچھا تھا، مگر کئی مرتبہ ان کو کھانے پینے کا مجاہدہ ہوتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جو موجود ہوتا تھا آپ اس میں منگوا لیتے تھے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بہت زیادہ بھوکا تھا، کئی دن کی بھوک تھی، کئی دن کی، اور میں مسجد نبوی کے باہر جا کر دروازے کے اوپر بیٹھ گیا. ذہن میں یہ تھا کہ جو لوگ آئیں گے وہ مجھے بیٹھا دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی کہے گا آؤ بھائی میرے ساتھ چلو کھانا کھاؤ. ابو بکر صدیق آئے چلے گئے. میں سمجھ گیا آج ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا. پھر دوسرے آئے چلے گئے. میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی پاکا. کہنے لگے امید کوئی نہ نہیں، نبی اسلام سے سیکھنا ہے. نبی اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور میرے ساتھ آئے. چنانچہ نبی اسلام مجھے لے کر گئے اور گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے تو بھجوانا. گھر والوں نے کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے بس، اور تو کچھ نہیں. میں ایسے ہی کہنے لگے جب دودھ کے پیالے کا نام سنا تو مجھے کچھ امید لگی کہ چلو آج تو کچھ پینے کو مل جائے گا. لیکن مزے کی بات کیا ہوئی کہ پیالہ آیا تو نبی اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ سب کو بلا کے لاؤ. میں نے کہا دودھ کا پیالہ اور اصحاب صفہ اتنے سارے بندے، مگر حکم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا بلا گیا ہے. اور مجھے یہ بھی دل میں تھا کہ جو بلانے والا ہوتا ہے نا اسی کو پلانے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو اگر مجھے پلانے کے لیے کہہ دیا پھر باری بات میں چنانچہ میں بلا کے لایا. نبی اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. اللہ اکبر، اب تو پلانے والے کا نمبر سب سے آخر سے آتا ہے. کہنے لگے میں نے ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، پیچھے رہے حتیٰ کہ سب نے بھی دیا اور دوسرے سے تو ایسا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے مبارک ہاتھوں سے مجھے دیا. تو میں ابو ہریرہ پیو. میں نے اتنا کیا کہ میں ایک بھر گیا. نبی اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. اب نبی اسلام کی مسکراہٹ کو میں دیکھ رہا تھا. کیا مسکراہٹ پسند والے تھے؟ ابو ہریرہ اور پیو. پھر اور پیا تھک گیا. نبی اسلام نے فرمایا اور پیو. اللہ کے پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا. تب جا کر وہ دودھ ختم ہوا. یہ جو دودھ میں برکت کا واقعہ ہے یہ بھی نہیں اصحاب صفہ ہی کے ساتھ ہے. تو تھوڑا واقعہ ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوگا کہ اگر وہ اللہ کا توکل کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے ذاتی خزانوں سے ان کو رزق عطا کرتا ہے. اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ یہ طلباء پڑھ جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، وہ خدا سے بندوں جہاں سے انبیاء کرام کھایا کرتے تھے یہ انہی کے نائب ہیں، یہ بھی وہیں سے کھائیں گے. رزق تو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رزق آسمان ہے. اب ذرا ایک نقطے کی بات سمجھیں، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھتی ہے اور وہ چیز اس کے لیے رزق کے ظاہری کا سبب ہے. کسی کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھ دیا، کپڑے کو بیچتا ہے، کپڑے کو کاٹتا ہے، کپڑے کو جوڑتا ہے اور سیتا ہے، لباس بناتا ہے. ہم اس کو درزی کہتے ہیں اور وہ اسی کے ذریعے سے روزی کھاتا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی رکھ دی،
وہ لکڑی کو کاٹتا ہے، لکڑی کو جوڑتا ہے، ہم اسے کارپینٹر کہتے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ روٹی کھا رہا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ رکھی، وہ دو اینٹوں کو جوڑتا ہے، دیوار بناتا ہے، مکان بناتا ہے، ہم اس کو میسن کہتے ہیں، اسی کے ذریعے سے وہ روٹی کھا رہا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ لوہے کو رکھ دیا، لوہے کو وہ کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، چیزیں بناتا ہے، مکینک کہلاتا ہے، اسی سے اس کو روزی ملتی ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے پتھر کو رکھ دیا، وہ پتھر کو زمین سے نکالتا ہے اور بیچتا ہے، اور اسی سے اس کو روزی دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر بندے کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی، وہ اسی کے ذریعے سے روزی کھا رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جس کے سامنے اللہ نے اپنے قرآن کو رکھ دیا اور صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کے قرآن کو پڑھے اور اللہ کے قرآن کو پڑھائے، کیا اللہ تعالیٰ اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر کس کو رزق عطا کرے؟ اینٹوں سے رزق لینے والوں، اور پتھر سے رزق لینے والوں، کپڑے سے رزق لینے والوں، کاغذ سے رزق لینے والوں، پلاسٹک کی چیزوں سے رزق لینے والوں، اللہ کے قرآن سے رزق نہیں ملتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچا گیا۔ اس لیے یہ جو تھے یہ اصحاب صفہ، یہ لوگ دین کی بنیاد بنے اور یہیں سے دین آگے بڑھے۔ دین اسلام کے اس انسانیت کے اوپر جو احسانات، دین اسلام کے جو احسانات ہیں انسانیت کے اوپر، ان میں سب سے بڑا ایک احسان یہ ہے کہ دین اسلام سے پہلے علم کے اوپر پنڈتوں کا، کاہنوں کا تسلط تھا، یعنی اس وقت پنڈت جو تھے وہی عالم سمجھے جاتے تھے، جو کاہن کہلاتے تھے وہی عالم سمجھے جاتے تھے، عوام الناس کا علم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا۔ دین اسلام کا بہت بڑا یہ احسان کہ اس نے پنڈتوں اور کاہنوں کی اجارہ داری کو ختم کر کے اس علم کو عام بندے تک پہنچا دیا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللہ، تم گھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم ہے۔ تو دین اسلام نے اجارہ داری کو ختم کر کے اس علم کو عوام تک پہنچایا کہ سب بندے ضروریات دین کا علم سیکھیں۔ تخصص تو علماء کریں گے، مگر جو عام علم ہے اس کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے، چنانچہ یہ علم دین میں ہر ایک تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ دین اسلام کا بہت بڑا کارنامہ ہے اگر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یہی صفہ، مجھے چھوٹی سی جگہ ہے نا جہاں جا کے ہم نقل پڑھتے ہیں، وہیں پر یہ سارا معاملہ پیش ہے۔ یہیں سے انقلاب پیدا ہوا، چنانچہ ایسے انقلاب پیدا ہوئے کہ علم کو دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ چنانچہ کی جگہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک صحابی تھے ابو عبد الرحمن فرق رضی اللہ عنہ، امیر آدمی تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے راستے میں شہادت پانا، بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی یہ دین ہے، اللہ کے نام سے قربان کرو۔ چنانچہ یہ فارس کی طرف جہاد کے لیے نکلے، اور نکلتے ہوئے ان کے پاس 30,000 دینار تھے۔ انہوں نے وہ 30,000 دینار اپنی بیوی کو دیے تاکہ تمہیں اپنے خرچے میں سے محتاجی نہیں ہو، اور خود نکل پڑے۔ اب جب گھر سے نکلے تو بیوی پیچھے سے امید میں تھی حاملہ تھی۔ چند مہینے کے بعد، 3-4 مہینے کے بعد ان کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ یہ آگے سے آگے کرتے خیال تھا کہ میں شہید ہو جاؤں،
پھر آگے بڑھ کے اللہ فتح دیتے، پھر شہید ہو جاؤں. اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو اس عمل میں 27 سال لگ گئے. 27 سال مسلسل یہ دین اسلام کے ان باتوں کا نقصان ہے. اللہ کے نام سے اپنی جان لینے کے لیے 27 سال تڑپ گئے. 27 سال کے بعد جہاں جانا تھا تو بات ہو گئی. اللہ نے شہید کی بجائے تو قاضی بنا دیا. تو 27 سال کے بعد جب فوجی واپس گھروں کو لوٹے تو یہ بھی آیا. تو جب اپنے گھر آیا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، ملاقات ہوئی. بیوی بھی حیران، اچھا آپ کو اللہ نے زندگی دی، تشریف لے آیا، بہت ہنسی خوشی ملے. اتنے میں اسی مسجد نبی میں اذان کی آواز آئی. کہنے لگے اچھا میں نماز کی تیاری کرتا ہوں، جاتا ہوں، مگر مجھے اتنا بتا دیا کہ تمہیں میرے پیچھے کوئی خطے کی تنگی تو نہیں نہ ہوگی؟ ان کا نہیں، مجھے کوئی تنگی نہیں ہوگی. میں آپ کو 30,000 دینار سے رکھوا دیا تھا، وہ بچ گئے یا کچھ پورے ہو گئے؟ ان کا آپ نماز پڑھ کے آئے، میں 30,000 دینار کا آپ کو حساب بتا سکتا. بنا کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں. اب جب مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو مسجد میں نماز پڑھانے کے فوراً بعد ایک نوجوان ہے، چہرہ پر نور ہے اور ہمت سے آراستہ، اور وہ بیٹھ کے حدیث کا درس لینے لگے اور انہوں نے حدیث پڑھایا. اٹھتی جوانی ان کی، ان کا درس حدیث اتنا پر اثر تھا، اتنا پر تاثیر تھا. ابو عبدالرحمن فروخ کو دل میں خیال آیا، اللہ ہر ایک کو ایسے دے دے، ایسے بچے ایسے نوجوان کیا اچھے ہیں. اللہ کی شان کے نماز پڑھ کر اٹھے، اپنے گھر آئے. ایک طرف گلی سے یہ اپنے دروازے پر پہنچے تو دوسری طرف گلی سے چلتے ہوئے وہی نوجوان اسی دروازے پر پہنچا. تو یہ ان کو دیکھ کر کہا، نوجوان تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے. نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی آپ کون؟ یہ میرا گھر ہے. جب دونوں کی آوازیں تھوڑا بلند ہوئی تو بیوی اندر سے سن رہی تھی. اس نے اندر سے دونوں کی آواز کو پہچان لیا اور کہنے لگی کہ تم آپس میں بات نہ کرو، اندر آ جاؤ. دونوں یہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ نوجوان جو میرے گھر کے اندر آیا. ان کا اندر تو آئے ہیں. جب اندر آیا تو انہوں نے اس وقت اپنی بیوی نے یہ اس وقت اپنے خاوند کو کہا کہ دیکھو آپ جب یہاں سے نکلے تھے میں امید کرتی تھی، آپ کے جانے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا. جو 30,000 دینار آپ مجھے دے کر گئے تھے میں نے وہ اس بچے کے علم اور تربیت کے اوپر خرچ کیا. آج اللہ نے میرے بیٹے کو مسجد نبوی کے اندر حدیث کا مرکز دیا. اللہ یہ صحابیات ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت کیا کرتے ہیں. عبدالرحمن فروخ نام سے اور اپنے بیٹے پر سینے پر چڑھا دیا. اللہ نے مجھے ایسا بیٹا تھا، نہ پوچھ چلتا پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. جلا سکتی ہے شمع سخن کو موج نفس ان کی، خدایا کا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کے مزے آئیں، جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو تو خندانہ. چنانچہ آج ہم جائیں ہیں تو صبح کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا قرآن بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور نیت یہی کرے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں صحابہ کو یہ قرآن پڑھانا شروع کیا تھا
میں بھی اسی قرآن کے سجن طالب علم، اور میں اس جگہ بیٹھ کر یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے زندگی اللہ رب العزت کسی قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگانے کی توفیق دے، کل قیامت کے دن میں بھی اسی جماعت میں سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے ایک مرتبہ کے ساتھ یوسف کو دیکھا اور فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، جس نہج پر تم زندگی گزار رہے ہو، جو شخص اس نہج پر زندگی گزارے گا قیامت کے دن اس کو اللہ کی رضا دے گا۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، اللہ رب العزت ہمیں دین کا طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ سبحان ربی العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کو سرزد فرما۔ رب کریم ہماری یہاں پر حاضری کو قبول فرما، اے مالک ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو، ہمیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے حج کو حج مبرور بنا، حج کو حج مقبول بنا۔ جتنی بھی دعائیں اس سفر میں مانگی مردوں نے یا عورتوں نے، اللہ اپنی رحمت سے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں خوشیوں کے ساتھ اس جگہ کے ساتھ واپس لوٹا، دین کی خدمت کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں واپس لوٹا۔ اللہ ہمارے گھروں کا دین کا مرکز بنا، دین کا گلشن بنا۔ اللہ الفتوں محبتوں کی زندگی نصیب فرما۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ دین کے لیے قبول فرما۔ اے مولا، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔